النبیین لما آتیتکم، او میرے پیغمبروں، میرے رسولوں، میرے نبیوں، جن سب کو میں نے تمام انسانوں سے منتخب کر کے نبی بنایا ہے، جن کو منتخب کر کے نبی بنایا ہے، نبوت کے منصب اور مقام پر جس کو میں نے فائز کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ نبوت کا مقام وہ مقام ہے جو کسی کی تہجد، کسی کی نماز، کسی کی نیک نامی، کسی کی جود و سخا، کسی کی نیک کاموں سے نہیں، بلکہ نبی وہی بنتا ہے جس کا انتخاب رب العالمین خود کرتے ہیں۔ میرے نبی پیغمبر لما آتیتکم، جب میرے پاس تمہاری کتاب، تمہارے پاس تعلیم آئے، حکمت کی روشنی آئے، تم نے اس کتاب، تعلیم اور حکمت کی روشنی میں اپنی اپنی قوموں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنی اپنی امتوں میں کام کو سر انجام دیتے ہوئے میری دعوت کو، میری توحید کو، اپنی شریعت کو مکمل اور کامل طور پر پہنچانا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نبی ہو، تم پیغمبر ہو، تم رسول ہو، تمہارے لیے ایک زمانہ مقرر ہے، ایک جماعت مقرر ہے، ایک امت مقرر ہے۔ اس امت تک، اس زمانے تک، اس قوم تک تمہارا پیغام ہونا چاہیے۔ لیکن اگلی بات سنو، ثم جاءکم، جب اپنا پیغام رب کا تم پہنچا چکو، نبوت کے منصب کی ذمہ داری ادا کر چکو، تو انبیاء اور رسولوں، پیغمبروں، میں رب کی بات کو سنو۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، جب تمہارے بعد میرے وہ پیغمبر، وہ رسول عربی آئے جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو سجایا ہے، کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس پیغمبر، اس رسول کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی تم نے کرنی ہے۔ یہ انبیاء سے، پیغمبروں اور رسولوں سے رب نے عہد لیا۔ کیا لیا؟ بولو یار، عہد لیا۔ میں بات کو اگلی طرف آگے بڑھاتا ہوں۔ انبیاء سے رب نے عہد لیا کہ اپنے اپنے کام اور منصب کو مکمل کرو۔ اس کے بعد جب میرے نبی نے آنا ہے، اس نبی، اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس کی مہمان بھی آتے جاتے رہیں گے آپ میری طرف۔ میں سیرت کی بات کر رہا ہوں، کسی وڈیرے کی نہیں، کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم کی نہیں، صدر کی نہیں، میں کائنات کے سردار کی بات کر رہا ہوں، دو جہاں کے دو عالم سردار کی بات کر رہا ہوں۔ میری طرف توجہ رکھیں، میں بات کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مناظر احسن گیلانی بہت بڑے عالم دین، میرے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے النبی الخاتم، بڑے عجیب عنوان سے۔ اسی عنوان پر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، وہ فرماتے ہیں کائنات میں، کائنات کے دروازے پر، کائنات کے دوراہے پر نبی تو آئے، رسول تو آئے، پیغمبر تو آئے، بہت آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 آئے، لیکن مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں کیا کیجئے، جو نبی بھی آیا، جو رسول بھی آیا، جو پیغمبر بھی آیا، جانے کے لیے آیا، جانے کے لیے آیا، اپنا پیغام پہنچایا، چلا گیا۔ لیکن عرب کی دھرتی پہ ایک ایسا نبی آیا، ایک ایسا پیغمبر آیا، ایک ایسا رسول آیا جو آیا ہی آنے کے لیے، یار سبحان اللہ تو کہے، جو آیا ہی آنے کے لیے، جو آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، چھایا تو چھاتا چلا گیا، کائنات کے ہر طرف، مشرق و مغرب۔ مولانا شعیب صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو کائنات میں جب رسول اور پیغمبر، نبی، فرمایا کہ سارے گئے، سب جانے کے لیے آئے، مصطفیٰ آنے کے لیے آئے، سب کے لیے زمانہ مقرر ہے،
لیکن تیرے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب اعلان کر دے کائنات میں جتنے جہان جتنے زمانے ہیں، سارے زمانوں کے لیے سارے جہانوں کے لیے میں نبی رسول بن کے آیا ہوں۔ اب رسولوں نے پیغمبروں نے جب رب کی اس بات کو سنا، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش نے انگڑائی لی کہ ہم اس نبی مکرم کو دیکھیں، اس کی تصدیق کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کی مدد کریں۔ لیکن انبیاء میں رسولوں میں حضرت ابراہیم وہ ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، جن پر اللہ نے مختلف آزمائش اور امتحانات ڈالے، ہر امتحان ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم پر جتنے امتحانات ڈالے، جتنی آزمائشیں ڈالی، سارے امتحانات ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیابی کا صحرا ان کے سر پہ سجا تو جناب خلیل حضرت ابراہیم رب کا گھر بناتے ہوئے، آخری امتحان کی تکمیل کرتے ہوئے، بیت اللہ کے آخری پتھر رکھتے ہوئے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ میں تجھ سے ان امتحانات کے عوض، میں ان آزمائشوں کی تکمیل کے عوض اللہ تجھ سے دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا کوئی رتبہ، دنیا کی کوئی شہرت، دنیا کی کوئی دولت نہیں مانگتا۔ اللہ میں مانگتا ہوں تیرے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ جس پیغمبر جس رسول عربی کا تو نے ہر ایک پیغمبر سے اس کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، اس کے آنے کا وعدہ کیا ہے، میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا ابراہیم ہوں، تو نے مجھے اپنی توحید کے لیے نمرود کی آگ میں کہا کود جا، میں کود گیا، تو نے کہا جوان بیوی کو، معصوم بچے کو فلاں جنگل بیابان میں چھوڑ جا، میں چھوڑ گیا۔ اللہ تو نے مجھے حکم دیا میرا گھر تعمیر کر، میں نے تیرا گھر تعمیر کیا، تو نے حکم دیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، میں نے چھری چلا دی۔ اللہ ان سارے امتحانات کے عوض میں تجھ سے ایک دعا مانگتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ نبی میری گود میں میری گود میں ڈال دے۔ اللہ نے کہا خلیل میں نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی، جو میں نے ہر نبی سے کہا جب بھی مانگو گے، جس وقت مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ خلیل یہ کیا، تو نے مجھ سے میرا محبوب مانگ لیا، نہیں سمجھے بات، تو نے مجھ سے میرا محبوب مانگ لیا۔ جی ٹھیک ہے خلیل، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری پشت میں، تیرے نسب میں، تیرے حسب میں اس نبی آخر الزمان کو مبعوث کروں گا۔ وہ نبی آئے، اس عالم میں آئے، کائنات میں تاریکی ہی تاریکی ہے اور ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ہندو شاعر نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، بگڑا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، تہذیب کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، بیٹی کا نہیں پتا، بہن کا نہیں پتا، بیوی کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، کسی رشتے کا تقدس نہیں، کسی کا احترام نہیں، گروہ در گروہ انسانیت بٹی ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر آئے، میرے رسول آئے، ایسی روشنی لے کے آئے، ایسی روشنی اور ایسی کرنیں لے کے آئے جس روشنی سے جہان بھی روشن ہو گیا، جو اس روشنی سے ملا وہ بھی روشن ہو گیا، وہ بھی روشن ہو گیا۔ اور طاہر جھنگوی کہتا ہے کہ بڑا خوبصورت انداز میں کہ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے، انسان رہے نہ انسان سی درندے، آ کے تسی بنایا سانو خدا دے بندے، پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کول پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کول پہلے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، میں بات اختتام پذیر کروں گا انشاءاللہ کیونکہ مجھے آگے محفل کا نظام بھی چلانا ہے، بس سیرت کی حاضری لگوانے کے لیے۔ فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مقام پہ کھڑے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے، رو کیوں رہے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے روتے ہوئے کہا یار میں اونٹ چرانے کے لیے گھر سے نکلا کرتا تھا، شام ہو جاتی، میں شام کو اندھیرے میں گھر پہنچتا، اونٹ بھوکے ہوتے، اونٹ پیاسے ہوتے، میرا باپ خطاب مجھے کہا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کیا کرے گا، تو کیا کام کرے گا؟ لیکن محبوب پیغمبر کے قدموں میں آئے، اور جس عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ پاک محمد کے قدموں میں بیٹھا، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، ہواؤں پہ حکمرانی کرنے والا، پانیوں پہ حکمرانی کرنے والا وہ عمر بن گیا جس کے بارے میں میرے محبوب کہتے ہیں لو کان آبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آج تیرے ملک کی سرزمین حیدرآباد میں جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا پتلا جلایا جاتا ہے، اور سنیوں کہاں مر گئے ہو، تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ میں اس ملک کا شہری ہوں، آئینی قانونی طور پر اپنے اداروں کا احترام کرنا اپنے پر فرض سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے کسی ادارے کی بے توقیری کرتا ہوں، بے عزتی کرتا ہوں، ہتھکڑی مجھے لگے گی، بیڑی مجھے لگے گی، پس دیوارے زندہ میں جاؤں گا۔ اور یہ اس ملک میں ایک عمر ہے، صحابہ جو لاوارث نظر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک میں وہ دن لائے جس دن ہم عظمت ناموس صحابہ کا بل تو ہم نے دیکھ لیا، اللہ کرے ہم ان سزاؤں کو نافذ ہوتا بھی دیکھ لیں، کہو نا آمین۔ آخری بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حضور علیہ السلام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ ہے، حضور نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ کیا فرمایا؟ بلال کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بلال؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ توجہ، میں بات کو اختتام پذیر کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ بیت اللہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں، اس پہ چڑھو، اذان دو۔ حضرت بلال چڑھنے لگے، کسی نے کہا 102 کے مسلمانوں توجہ کرنا، حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھو، اذان دو۔ بلال چڑھنے لگے، کسی نے کہا اللہ کے رسول سامنے قریش ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ایک غلام کو، ایک حبشہ کے آدمی کو بیت اللہ پہ کھڑا کر رہے ہو، کسی قریشی کو کہہ دو، کسی ابو بکر و عمر کو کہہ دو، عثمان و حیدر کو کہہ دو، کسی اور کے عوض کہہ دو کہ وہ بیت اللہ پہ چڑھ جائے، قریشی کو قریشی دیکھے گا، برداشت کر لے گا، بلال کو نہ چڑھاؤ۔ حضور علیہ السلام غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے، کہا کیا کہتے ہو؟ جب یہ قریشی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، جب یہ قریشی جو ہے اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، فرمایا یہ بلال تھا جو تپتے صحراؤں پر، یہ بلال ہی تھا فرمایا کہ جو آگ کے انگاروں پر، فرمایا یہ بلال بھی تھا، یہ بلال ہی تھا جو برستے کوڑوں میں رب کی توحید کا اعلان کر رہا تھا۔ میں آج بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے دکھانا چاہتا ہوں، او مشرکین مکہ، او قریش مکہ، تم ہار گئے، تمہارے معبود باطل ہار گئے، تمہارا دین ہار گیا، رب کا دین جیت گیا، محمد کا بلال جیت گیا۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان دے۔ اپنے انداز میں کہتا ہوں، حضور نے بیت اللہ سے کہا ہوگا بیت اللہ تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، لیکن محمد یار تیرے تو ہی اچھا ہے۔ چمک اٹھا جو تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے اٹھا کے تجھ کو حجاز میں لایا، اسی سے ہوئی تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔